وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ ضمیر صاحب. دیکھیں مجبوری کی تو کوئی بات ہے نہیں, یہ کسی کو کیا مجبور کرے گا. یہ تو بات ساری انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر ٹرسٹ کی ہوتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا, ہم تو مولانا صاحب تو ہمارے پی ڈی ایم کے بھی اتحادی رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے اور ان کے بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں. ایک دوسرے میں بہت احترام کا رشتہ بھی ہے. یہاں تک کہ مولانا صاحب جب کبھی حکومت پر تنقید بھی کرتے تھے تو ہمارے جو اسپوکس پرسنس کی ٹیم ہے تو ان کو باقاعدہ یہ ہدایت جاتی تھی کہ مولانا صاحب کو کانٹراڈکٹ نہیں کرنا, ان کا ریبٹل نہیں کرنا. ہم تو یہ حیران ہیں, ہمارا تو ان کے ساتھ ایک احترام اور محبت اور قربت اور جمہوریت کا ایک رشتہ ہے, لیکن میں ان لوگوں کو دیکھ کر, یہ بسرا صاحب کی پارٹی کو دیکھ کر وہاں پر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں, ان کو مولانا کہتے تھے, کرپشن کا پتہ نہیں کیا کہتے تھے, بلیک میلر کہتے تھے, اور مطلب وہ القابات یہ پکارا کرتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. مولانا صاحب کی جتنی ٹرولنگ سوشل میڈیا پر انہوں نے کی ہے, آج یہ مولانا صاحب کو دامت برکاتہ سے کم کچھ نہیں کہتے ہیں. مطلب ان کو جو رتبے یہ دے رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. کل تو یہ اپنی ان کو کچھ وہ پیشکشیں کر کے آئے ہیں کہ آپ کو ملک کا صدر بنا دیں گے, اگر ہماری حکومت بنی تو ہم آپ کو آپ کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر شپ کے لیے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ فی الحال تم اپنے آپ کو چھڑا لو, میری پرائم منسٹری اور ڈپٹی پرائم منسٹری اور صدر مملکت بننے والی باتیں یہ آج کل بات ہوئی ہے, یہ آج کل انہوں نے پی ٹی آئی نے کہا ہے. وہ لوگ نہیں, یہ آفر ابھی انہی دنوں میں پی ٹی آئی نے کی ہے. یہ ان کی کل کی بات ہے, میں آپ کو زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا. اچھا, یہ کل کی بات ہے. وہ جس طرح انہوں نے جس طرح انہوں نے باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ ہم آپ کو تاحیات چیئرمین بناتے ہیں. صحیح. مولانا کو تو ویسے صدر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے بھی مان گئے تھے, بعد میں آپ نے ہی ان کو ڈچ کر دیا مولانا صاحب کو. لیکن ابھی بتا دیں, ابھی ڈیڈ لاک کس بات پہ, چلیں ان باتوں کو چھوڑیں, مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس کل کی انفارمیشن اندر کی ہے. ایسی بات نہیں ہے سر, ایسی بات نہیں ہے. جب اتحاد بنتے ہیں, الیکشن ہوتا ہے, جس پارٹی کی اکثریت آتی ہے پہلے نمبر پر, دوسرے نمبر پر, تیسرے نمبر پر, اس حساب سے پھر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. اب کم وہ جو ہے اس کی ووٹوں کے ساتھ آپ کسی کو بڑا عہدہ دے دیں تو اس پہ پھر پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں. یہ لوگ, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب پھنس جاتے ہیں نا یہ سارے معاہدے, اور ان کا صدر جو تھا عارف علوی کی, مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی. میں آج یہ بات خصوصاً جمعیت والوں کو, جے یو آئی مولانا صاحب کی پارٹی کو یاد کرانا چاہوں گا کہ عمران خان اور عارف علوی سن لیں ذرا. وہ تو چلیں ہم نے دیکھ لیا نا, آج نماز بھی پڑھ لی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پی ٹی آئی کے وفد نے. اس سے پہلے اختیار ولی بھائی مجھے بتا دیں کہ ڈیڈ لاک اب کس چیز پہ ہے, مان کیوں نہیں رہے. بات بتا رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جس طرح شادی سے پہلے کے وعدے کیے ہوتے ہیں. یہ شادی سے پہلے وعدوں میں بڑے تکڑے ہیں. شادی کے آپ نے بھی پھر کیے تھے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, وہ بھی شادی سے پہلے کے وعدے تھے. اب آپ مجھے بتا دیں ڈیڈ لاک کس بات پر ہے, کون سی شکوں پہ وہ بالکل آپ کہتے ہیں کہ شاید 5 نہیں 3 نام آنے چاہیے ججز کے حوالے سے, ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے, آئینی عدالت جو بنانے جا رہے ہیں اس کا سربراہ قاضی فائز صاحب کو نہیں بنانا. سر, جس کو آپ ڈیڈ لاک کہتے ہیں, ڈیڈ لاک نہیں ہے. اچھا, ڈیڈ لاک البتہ نیگوسیشن, ڈیڈ لاک بالکل بھی نہیں ہے. نیگوسیشن چل رہی ہے اور چیزوں کو ون بائی ون ڈسکس کیا جا رہا ہے, آپشنز نکالے جا رہے ہیں. ڈیڈ لاک وہاں پر ہوتی ہے جب ایک پارٹی آپ کو کہہ دے کہ اب ہمارے پاس نہ آئیے, بس مطلب ڈور کلوز نہیں ہوا, ڈور کلوز نہیں ہوا اور ان کے درمیان بات چیت چل رہی ہے, کہیں نہ کہیں راستہ نکل جائے. کر دیں یہ جی میری بات سنیں,
ان کے ساتھ جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس میں چیزیں شیئر ہو چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کیا دوسری ہے؟ بات یہ ہے سر میرے پاس پورا مسودہ موجود ہے. بتائیے آپ کیا ہے؟ جب بریک پہ جائیں گے بریکنگ نیوز ہے. نہیں وہ دیکھیں عطا طاہر صاحب کے پاس بھی موجود ہے، لیکن عطا طاہر صاحب نے کہا کہ شیئر نہیں کی جا سکتی جب تک کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا. جی اختیار ولی خان صاحب وہی آپ کو کہہ رہا ہوں سامنے ہی آئیں گی. دیر آر لاٹ آف امینڈمنٹس. اس کے لیے آپ کا ایک پروگرام بہت کم پڑ جائے گا. اس پہ سارے مسودے ایک ایک پوائنٹ آپ کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس نہیں ہو سکتا. قوم کے لیے دو تین بتا دیں. سر اختیار پلیز. میرے خیال میں بسرا صاحب آپ کو تو بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ تو شریعت بل کی لانے کی بھی بات ہو تو آپ اس پہ بھی ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے. اختیار ولی بھائی تو ریاست علی آزاد صاحب کو ہی بتا دیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو میلافائڈ ہے. وہ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی کے. میاں نواز شریف صاحب سر نہیں اس طرح نہیں نا بسرا صاحب پلیز پلیز. جی اختیار ولی بھائی میرا چیلنج ہے سر پلیز. جی اب نہیں سر غصہ نہ کریں. نہیں سر اختیار ولی بھائی اچھا بات مکمل کر چلیں. اختیار بھائی آپ بات مکمل کریں. نہیں بولیں گے نہیں بولیں گے. یہ غصہ نہ کرو. آپ نے ووٹ کو عزت دو. شوکت بسرا صاحب پلیز پلیز چلیں. آپ کو یاد دلانا یار غصہ نہ کریں. آپ لوگ تو بیچارے کٹ پتلیاں ہیں. شوکت بسرا صاحب دیکھیں اچھی بحث ہو رہی ہے، اچھی گفتگو ہو رہی ہے. پلیز میرا چیلنج ہے مجھے یہ دو ترامیم بتا دیں. اچھا چلیں. جی اختیار ولی بھائی اب آپ نے نہیں بات کرنی پلیز. جی اختیار ولی بھائی. بسرا صاحب دوسرا شو میرا اور آپ کا کبھی اسٹوڈیو میں ایک ساتھ ہوگا نا، یاد رکھے یہ میں آپ کا ادھار سارا جو ہے سود سمیت اتار دوں گا. اور یہ یاد رکھے آپ فارم 47 کی رٹ ہر وقت لگائے رہتے ہیں نا، تو یہ بھی یاد رکھے آپ خود RTS کی آپ کی حکومت بنی تھی. پتہ نہیں آپ اس وقت PTI میں تھے کہ نہیں تھے. آپ تو اس وقت شاید پیپلز پارٹی میں تھے.